www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com میرے محترم، پہلے میں نے عرض کیا تھا الزامی جواب۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، خط ہے۔ ہاں بھائی وہ آزاد دی کرڑی تے تھبے مارے شتیر کو۔ ہاں منہ بھی بڑا حسین ہے ان کا کہ خدا خط لکھے یہودوں کے پاس۔ تو پہلے تو الزامی جواب دیا گیا ان کو، ہاں کہ یہ خبیث ہیں، اس قسم کے حرکات نازیبا ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، الزامیت۔ اب تحقیقی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، باقی نبی آئے۔ کیا ان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ خط لکھتا تھا کیا کہ ان کو نبی مان لو میں خط لکھ رہا ہوں؟ یہ جواب تحقیقی ہے جی۔ وہ جواب کیا تھا؟ الزامی۔ اب یہ جواب کیا ہے جی؟ تحقیقی ہے۔ بے شک وحی کی ہم نے طرف تیرے، جیسے کہ وحی کی ہم نے طرف نوح کے اور نبیوں کے بعد اس کے، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کے اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ وَرُسُلًا، اس سے پہلے کیا معذوف ہے؟ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور بھیجا ہم نے رسولوں کو تاکہ بیان کر چکے ہم ان کا تیرے اوپر من قبل، پہلے سے، مکی صورتوں میں۔ من قبل کے نیچے کا لکھنا ہے مکی صورتوں میں، تو مدری ہے نا۔ آگے وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور بھیجا ہم نے ایسے رسول بھی کہ نہیں بیان کیا ہم نے ان کا تیرے اوپر۔ تو جن رسولوں کا اللہ نے بیان نہیں کیا تو حضور ان کو جانتے ہیں؟ عالم الغیب ہوئے حضرت؟ صاف ہے لمنا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، کلام کے اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کرنی۔ اس رسولان سے پہلے کیا معذوف ہے؟ ارسلنا، ابھی تو پڑھا ہے وارسلنا رسولا، بھیجا ہم نے رسولوں کو مبشرین و منذرین، فرائض رسول۔ رسولوں کے فرائض کیا تھے؟ مبشر تھے للمومنین اور منذر تھے للکافرین۔ فرائض رسول، خوشخبری دینے والے اور کافروں کو ڈر سنانے والے۔ لئلا یکون للناس، حکمت ارسال رسول، رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت کے دن کافروں کا عذر باقی نہ رہے، کافروں کا عذر باقی نہ رہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا، سمجھانے والا۔ حکمت ارسال رسول، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے، کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کوئی عذر بعد بھیجنے رسولوں کے، اور ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے۔ لیکن اللہ یشہد، دلیل وحی، دلیل وحی فرمایا اے میرے محبوب، اگر یہ یہود و نصارہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو میں اللہ گواہ ہوں تیری نبوت کا۔ ہاں ہاں سبحان، میں اللہ گواہ ہوں تیری نبوت کا، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کتاب کے ساتھ، جو کتاب آپ نے علم و حکمت کے ساتھ اتاری ہے، اس کے ذریعے میں گواہ ہوں ہاں تیری نبوت کا، دلیل وحی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد علی نبوت کا، یشہد کے نیچے لکھو علی نبوت کا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اوپر نبوت تیری پہ۔ بما انزل الیک، ساتھ اس کتاب کے جو اتاری اللہ نے طرف تیرے، اس کتاب کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ گواہی دیتا ہے اوپر نبوت تیری کے ساتھ اس کتاب کے جو اتاری طرف تیرے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ انزلہ بعلمہ، اتارا اس کتاب کو اپنے علمی کمال کے ساتھ۔ یہ معنی بھی لکھ لو، اتارا اس کتاب کو اپنی علمی کمال کے ساتھ۔ یہ دلیل واحد تھی یا نہیں؟ والملائکہ یشہدون، یہ دلیل نقلی، اور فرشتے بھی آپ کی
نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ. یہ گواہی دے نہ دیں اللہ خود گواہ ہے تیری نبوت کا، فرشتے گواہ ہیں. ان الذین کفروا، انجام کفار اہل کتاب، انجام کفار اہل کتاب. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کہ خود گمراہ ہے نہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یہ کیا ہو گیا؟ اضلال. پستا گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا بعید. ان الذین کفروا، یہ انجام اخروی ہے. وہ انجام دنیاوی تھا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ انجام اخروی. بے شک جن لوگوں نے خود کفر کیا وظالموا، اور دوسروں کا بھی نقصان کیا، یعنی دوسروں کا حق سے روکا نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ بخشے واسطے ان کے آخرت میں. بھئی دنیا میں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، آخرت پہ نہیں بخشے گا. یہ فی الآخرت کا لفظ لکھو، لیغفر لہم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں بخشے گا ان کو، اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریقہ راستے جنت کی. یہاں طریق سے مراد بہشت کا راستہ ہے، دنیا کا صراط مستقیم مراد نہیں. اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریق جنت کی. ہاں الا طریقہ جہنم، جہنم کی رہنمائی کریں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور یہ بات اللہ کے اوپر آسان. یا ایھا الناس ترغیب الی الایمان، ترغیب الی الایمان. اے لوگو تاکہ آ گیا تمہارے پاس رسول ساتھ حق کے تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لاؤ، یکن خیر لکم. آمنوا امر ہے نا، تو امر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہے، یکن آگے محذوف ہے. فآمنوا یکن خیر لکم، ایمان لاؤ، یہ ایمان تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر. اور اگر کفر کیا تم نے استغناء باری تعالیٰ، استغناء باری تعالیٰ اگر کفر کرتے رہے تو اللہ کے ملک میں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ زاجر برائے نصارہ، زاجر برائے نصارہ. میرے محترم، یہود کے اندر تفرید تھی اور نصارہ میں کیا تھا؟ افراد تھا. یہود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تفرید تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. نبی تو نبی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف آدمی نہیں مانتے تھے. بھائی ان کی اماں پہ جو بہتان باندھا تو شریف آدمی سمجھا، کتنی خباثت کی ان کی. تو ان میں تفرید تھی یہود کے اندر، اور نصارہ میں کیا تھا؟ افراد تھا. انہوں نے الٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، ثالث و ثلاثہ بنا دیا. یہی فرمایا زاجر برائے نصارہ، اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا. ہمارے ہاں ایک شاعر گزرا ہے، بریلوی تھا، مولوی مشہور تھا. وہ بھی عجیب تماشا کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے. کہتے فرید با صفا ہستی، محمد مصطفیٰ ہستی، چہا گویم چہا ہستی، خدا ہستی خدا ہستی. فرید بھی تو ہے، محمد بھی تو ہے، خدا بھی تو ہے. اپنے پیر کو کہتے، یہ غلو ہے نہیں. فرید با صفا ہستی، محمد مصطفیٰ ہستی، چہا گویم چہا ہستی، خدا ہستی خدا ہستی. بحسنت مبتلا ہستی، بلا اندر بلا ہستی. اور میں وہاں کہتا ہوں کہ پیر خواجہ فرید کو خدا بنایا، پھر ڈبل بلا بنا دیا، بلا اندر بلا ہستی. گرا دیا نا کہ ڈبل بلا. یہ ہے پتہ نہیں مذہب ہے کیا، اتنی افراط، اتنا غلو. تو فرمایا اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر، اور نہ کہو تم اوپر اللہ کے مگر حق بات. انما المسیح، سوائے اس کے مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم، وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. جب ابن مریم کہا نا
تو تردید ہوگی نصارہ کی، ابن اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا رسول کہا تو تردید کس کی ہو گئی؟ یہود کی، وہ تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تو ابن مریم کے اوپر لکھ لو وصف نمبر 1، رسول اللہ پہ وصف نمبر 2، یہ اوصاف اربع بیان کے 4 اوصاف، وکلمتہ نمبر 3، روح منہ نمبر 4۔ رسول ہیں اللہ کے اور کلمۃ اللہ ہے۔ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں کہ بھئی ہم حضرات ہیں نا جو بیٹھے ہیں، ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے، دوسرا اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنی ماں سے جو پیدا ہوئے پہلے کیا تھا؟ مادہ تھا، نطفہ تھا، پھر مادہ بڑھتا بڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا تو روح پھونکی گئی یا نہیں؟ ہاں، تو ہم زندہ ہو گئے۔ تو چیزیں 2 ہوں گی، ایک مادہ، دوسرا کن فیکون کا فرمان۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا چیز ہے؟ صرف ایک ہے، کلمہ ہے۔ ہمارے اندر مادہ بھی ہے، کلمہ کن کا بھی ہے، وہاں کیا ہے؟ صرف کلمہ کن کا ہے بس، تو لہذا کلمۃ اللہ تو ہو گئے۔ ہمارے اندر مادہ بھی ہے، روح بھی ہے، وہاں کیا ہے؟ صرف روح ہے، تو کلمۃ اللہ بھی ہوگا، روح اللہ بھی ہے۔ یہ بالکل آسان لفظ میں آپ سمجھ گئے، کلمہ اللہ کا جو ڈالا طرح مریم کے روح ہے اس کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ یہاں نحوی اعتراض آپ کریں گے کہ لا تقولوا تو فعل فاعل ہے، تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثۃ ہو نا، مفعول ہو، لیکن یہ سمجھیے کہ ثلاثۃ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ولا تقولوا الآلہۃ ثلاثۃ، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا کیا محذوف ہے؟ الآلہۃ ثلاثۃ۔ اور نہ کہو یہ بات کہ معبود کتنی ہیں؟ 3 ہیں، یہ جملہ مقولہ بن جائے گا۔ اور نہ کہو تم الآلہۃ ثلاثۃ، یہ سمجھے بات؟ اچھا بھی آگے بھی نحوی نکتہ، انتہوا خیر لکم، رکو تم اچھائی سے۔ انتہوا تو فعل فاعل ہے، خیرن مفعول ہو تو کیا مانا ہوگا؟ اچھائی سے رکو، یہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی عبارت مقدر کرو، انتہوا عن التثلیث، رک جاؤ تم تثلیث سے، 3 خدا نہ مانو، 3 خدا نہ مانو، انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، اور قصد کرو بہتری کا اپنے لیے۔ تو خیرن کس کا مفعول بنے گا؟ اقصدوا کا، انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیر لکم۔ انما اللہ الہ واحد، رد تثلیث، تثلیث کا رد ہے، سوائے اس کے نہیں، اللہ ہی معبود ایک ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لیے کیا؟ اولاد۔ تو رد تثلیث بھی ہو گیا اور رد ولدیت بھی ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، سبحانہ کے نیچے رد ولدیت۔ وہ اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور مملوک جو ہے اس کا بیٹا بن سکتا ہے۔ اگر خدا کا بیٹا ہو تو اس کا شریک ہو نا، مملوک تو کبھی بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ آپ کی بکری ہیں، گائے ہیں، پیسے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں تو بیٹے ہیں آپ کے، یہ مملوک تو بیٹا نہیں بن سکتا۔ چلیے، لہو ما فی السماوات، خاص اس کے ملک میں جو کچھ آسمان و زمین میں، کافی اللہ کا ساتھ، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ اب یہ کہتے تھے نا نصارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ نہیں، خود کیا ہے؟ خود خدا ہے، یا خدا کا بیٹا ہے، یا صالح صلاح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبدیت کے منکر نہیں، اور نہ عبد بننے سے وہ آر کرتے ہیں، بلکہ عبدیت ان کے لیے کیا ہے؟ باعث فخر ہے۔ کیا ہم جو کہیں اللہ کے بندے ہیں باعث فخر نہیں؟ تو یہی فرمایا لن یستنکف المسیح، اقرار عیسیٰ و ملائکہ و عبدیت، اقرار کرتے ہیں، اقرار عیسیٰ و ملائکہ و عبدیت، دونوں عبدیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں اقرار کرے گا مسیح، ہرگز نہیں آر کرے گا،
ہرگز نہیں آر کرے گا مسیح۔ آر جانتے ہو نا، وہ انکار آر ایک ہی چیز ہے۔ ہرگز نہیں آر کرے گا مسیح یہ کہ ہو جائے بندہ اللہ کا اور نہ فرشتے مقرب۔ اور جس نے آر کی نا اللہ کی ابدیت سے اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا جمع کرے گا۔ یہ زجر ہے، میستن کے نیچے زجر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بشارت، اللہ قیامت کے دن اکٹھا کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ مومنین کے لیے بشارت ہے، جو ایمان لائے عمل کے اچھے پورا دے گا ان کو ان کے ثواب اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، تخویف اخروی، جنہوں نے آر کی، تکبر کیا، عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے واسطے اپنے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز مددگار۔ یا ایھا الناس، ترغیب الی الایمان، اے لوگو بے شک آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ برہان ہے نا، برہان، اس کا معنی ہم نے کیا کیا ہے؟ دلیل، لیکن اس کا مصداق تین چیزیں ہیں۔ قرآن بھی دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات، اس کا مصداق کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں، قرآن، محمد، معجزات، یہ تینوں چیزیں دلیل ہے رب کی۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے طرف تمہارے نور مبین۔ اور نور مبین کون سا اترا؟ قرآن پاک، یہ تخصیص ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بشارت، جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے واعتصموا اور مضبوط پکڑا ساتھ دین اس کے، ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت کے اندر۔ رحمت کے نیچے لکھو جنت، داخل کرے گا اللہ ان کو بیچ رحمت اپنی کے جنت کے اندر۔ اور فضل کے نیچے لکھو دیدار خداوندی، بہشت میں پہنچیں گے اور دیدار خداوندی ہوگا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وہ تو تھا جی انجام اخروی، یہ جو ہے نا بہشت کے اندر داخل ہوں گے، دیدار خداوندی ہوگا، یہ کون سا انجام تھا؟ اخروی۔ اب یہ انجام دنیاوی ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، رہنمائی کریں گے صراط مستقیم، یہ انجام دنیاوی، پہلا اخروی تھا۔ میرے عزیز، سورۃ نساء کے ابتدا کے اندر میراث کے احکام تھے یا نہیں؟ تو پہلے بھی آپ تنویریں پڑھتے آ رہے ہو نا، اب میراث کے ایک حکم کے اوپر تنویر ہے، تنویر کہو، تتمہ کہو، یستفتون کے نیچے لکھو تتمہ حکم میراث۔ میراث کا ایک مسئلہ پہلے آیا تھا کلالہ کا، کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اس کے اصول اور فروع نہ ہو۔ تو وہاں یہ تھا کہ اصول فروع نہیں، لیکن ان کے بہن بھائی ہیں مادری، بہن بھائی کیا ہیں؟ مادری ہیں۔ تو دیکھیں گے اگر ایک ہے تو کیا لے گا؟ سدس، اور ایک سے زیادہ ہیں تو فہم شرکاء فی الثلث کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے، اور تقسیم برابر ہوگی۔ لذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، پڑھا تھا یا نہیں؟ آج شعر ہے فارسی کا، مادری اخ اخترا ہرما با با اخرو ورنہ یکرا سدس زائد مستوی در سلسدان، یہ شعر بھی ہے۔ تو وہاں حکم تھا کس کا جی؟ مادری بہن بھائی کا۔ اب یہاں حکم ہے حقیقی بہن بھائی یا پدری، وہ رہ گئے تھے یا نہیں؟ اب کس کا حکم ہے؟ حقیقی ماں باپ ایک ہو یا پدری کا۔ ان کا حکم یہی ہے کہ اگر بہن ہو ایک، بہن کیا ہو؟ چاہے حقیقی ہو چاہے پدری ہو، جو مر گیا ہے نا اس کی ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ کتنا؟ وہ جیسے بیٹی کو نصف ملتا ہے۔ اور اگر ایک سے زائد ہوں، دو یا زیادہ ہوں تو کیا لیں گے؟ ثلثان، جیسے بیٹیوں کو ملتا تھا۔ اور اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہی دیکھو، یہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، تتمہ حکم میراث لکھا ہے؟
آپ فرما دیجیے اللہ فتویٰ دیتا تم کو کلالہ کے اندر اگر مرد مر گیا نہیں واسطے اس کے اولاد والہ اختن اور اس کی بہن ہے، نیچے لکھو حقیقی یا پدری، کیونکہ مادری کا حصہ چکا تھا، اور اس کی ایک بہن ہے حقیقی یا پدری، تو اس کو کتنا ملے گا؟ جیسے بیٹی کو نصف ملتا تھا، بس اس کے لیے آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ تو ہے پدری یا حقیقی بہن ہے، اور اگر بہن مر گئی اور بھائی چھوڑ گئی، اور کرو، بہن مر گئی اور کس پہ چھوڑ گئی؟ تو بھائی سارا مال لے گیا، اسبہ ہے واہ ہوا یارثھا، اور وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا سارے کا، اگر نہیں اس کی بہن کی کیا اولاد، آ گیا سمجھ؟ اچھا ایک بہن ہے تو نصف، دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ کیا لیں گے؟ دو سلسان، ابھی میں نے کہا ہے اگر ہیں دو تو ان کے لیے کیا ہیں؟ سلسان، دو تہائی اس سے چھوڑ گیا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہیں بہن بھائی، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہوگا، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، حکمت بیان شرائع، شرائع سے مراد احکام، حکمت بیان شرائع، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے احکام کو، ان تذلوا اصل میں کیا ہے؟ لے اللہ تذلوا، ان سے پہلے لا مقدر ہے اور تذلوا سے پہلے لا مقدر ہے، لا نافیہ، لے ان لا تذلوا، اللہ بیان کرتے ہیں حکام کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com